کر بھی آزمائیں گے اور تمہیں بھلائی اور نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے، پھر ایک دن تم سب میرے پاس واپس آؤ گے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبوب اور پیارے لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، جن سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ان میں سب سے اعلیٰ 25 انبیاء ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ 5 ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا و مولانا و ماوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ امتحان اللہ کا نبیوں پر آیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک جن کے لیے کائنات بنائی، جن کو حبیب اللہ، حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت ہے کہ کاشت کرتے جاؤ گے وہ بڑھتا جائے گا، قیامت تک اسے کاشت کرتے جاؤ وہ قیامت تک بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی آگے کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ ہر دم، آپ دنیا سے تو چلے گئے، آگے تو موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر دم اپنے حبیب کے لیے بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اس کائنات میں اور آسمان کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن اہل مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنے دکھوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آپ صفا پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، آپ کو گالیاں دینے لگا بڑی بڑی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر اس نے دوبارہ گالیاں دیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر پہ تھپڑ مارا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے سر میں مارا، خون نکل آیا، آپ نے اف نہیں کی، پھر اس نے آپ کو ایسے گھسیٹا ہاتھوں سے اور پہاڑی کے اوپر گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا، آپ کا سارا بدن چھل گیا، زخمی ہو گیا۔ یہ سارا تماشا بنی عبد مناف کی ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار